أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما سارے دوست محبت سے درود پاک پڑھ لیجئے صلوات و سلام وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم ایک سمت علی ایک سمت عمر صدیق ادھر عثمان ادھر ایک سمت علی ایک سمت عمر صدیق ادھر عثمان ادھر ان جگمگ جگمگ تاروں میں مہتاب کا عالم کیا ہوگا مولاي صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم جب حسن تھا ان کا جلوہ نما تو انوار کا عالم کیا ہوگا جب حسن تھا ان کا جلوہ نما تو انوار کا عالم کیا ہوگا ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے تو دیدار کا عالم کیا ہوگا مولاي صل وسلم دائما ابداً علی حبیبک خیر خلق کلہم اللہ رب العزت کی حمد و ثنا پیارے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام کے گجرے نچھاور کرنے کے بعد تمام دوست احباب اہل محلہ سے گزارش ہے بڑی دل جمی کے ساتھ بیٹھ کر قرآن و سنت کی بات کو سننے کی سعادت حاصل کرے اللہ تبارک و تعالی آج کی ہماری اس محفل کو بزم کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے اس مالک کائنات کا کروڑ کروڑ احسان کہ جس نے ایک شب اور اپنا اور اپنے حبیب کا ذکر کرنے کے لیے ہمیں عطا فرمائی ہے مجھے ایک خاص موضوع کا حکم دیا گیا تھا کہ میں اس کو بیان کروں تو اس موضوع کی طرف جانے سے پہلے تمہیدی گفتگو اور اپنے موضوع کو بنانے کے لیے دو چار باتیں پہلے عرض کرتا ہوں پھر اپنے موضوع کی ہی طرف چلوں گا قرآن پاک کی جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذَنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ اس آیت کا شان نزول سنیے اور اس آیت کا ترجمہ سنیے اور پھر انشاءاللہ اس پر کچھ گفتگو کرتے ہیں اس آیت کا شان نزول مفسرین یہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ کعب بن اشرف یہودی اور اس کے کچھ ساتھی جو سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر تھے یہودی کہتے ہیں جو حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبی علیہ السلام کو مانتے ہیں ان کو یہودی کہا جاتا ہے اگر آپ سارے مناسب سمجھے تو یہ تھوڑا سا ادھر آ جائیں میرے سامنے مجھے یوں جو نا وہ دیکھنا پڑے گا تھوڑا سا ادھر آ جائیں جو بزرگ ہیں جن کا مسئلہ ہے کمر کا وہ ٹیک لگا لے جو جوان ہے تھوڑا سا سامنے آ جائیں ذرا ماحول بن جائے گا ابھی بیٹا تھوڑا سا ادھر آ جائیں ایسا ذرا سامنے ماحول بن جائے گا تھوڑا مہربانی جناب تھوڑی بڑی زیادہ انشاءاللہ پروگرام نہیں مجھے تو حکم ہوا تھا 8 بجے ختم کرنی ہے خیر چلے انشاءاللہ زیادہ پروگرام نہیں ہے انشاءاللہ آپ کو جلدی فارغ کریں گے یہودی جو ہیں یہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبی علیہ السلام کو مانتے ہیں لیکن جب میرے اور آپ کے نبی نے اعلان نبوت فرمایا تو پچھلے جتنے دین تھے وہ سارے منسوخ ہو گئے
اب صرف میرے آقا کا ہی دین چلے گا؟ سرکار نے ان کو اسلام کی دعوت پیش کی تو کعب بن اشرف یہودی اور اس کے کچھ ساتھی جو تھے نا، یہ کہنے لگے کہ اے نبی ہمیں آپ کی ضرورت نہیں ہے، ہم اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اس کا نماز روزہ جو بھی عبادات ہے وہ کرتے ہیں اور اس کی جنت حاصل کر لیں گے۔ کعب بن اشرف یہودی نے جب یہ جملہ بولا کہ ہم اپنے رب کو خود ہی راضی کر لیں گے، اے نبی تیری حاجت نہیں ہے، تو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کے اندر اس وقت یہ آیت کریمہ نازل فرمائی اور فرمایا جبریل جاؤ قرآن کی یہ آیت لے کر میرے نبی کی بارگاہ میں چلے جاؤ اور جا کر میرے نبی سے کہو کہ قل ان کنتم تحبون اللہ، اے محبوب ان سے فرمائیے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو، تم اللہ کے قریب آنا چاہتے ہو، تم اللہ سے پیار کرنا چاہتے ہو تو فاتبعونی، فرمایا پہلے میرے نبی سے محبت کرنے لگ جاؤ، پہلے نبی سے پیار کرنے لگ جاؤ۔ جب تم نبی سے پیار کرو گے نا وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اللہ فرماتا ہے میرے بندوں میں تمہارے گناہ بخش دوں گا، اور صرف گناہ نہیں بخشوں گا بلکہ اس جملے سے پہلے والا جملہ ذرا سماعت کیجئے گا۔ مالک کائنات نے فرمایا کہ فَاتَّبِعُونِی، جب تم میرے نبی کی اتباع کرو گے، جب میرے نبی سے پیار کرو گے تو فرمایا میں رب کائنات ہو کے اس بات کا اعلان کرتا ہوں کہ یحببکم اللہ، میں رب تم بندوں سے خود پیار کرنے لگ جاؤں۔ سرکار کا عشق، سرکار کی محبت، سرکار کی فرما برداری، یہ ہمیں یہ قرآن کی آیت جو ہے اس بات کا درس دے رہی ہے۔ سرکار کی محبت پر ایک دو باتیں عرض کرنی ہے۔ سرکار کے ایک عاشق کا ذکر خیر کرنے کا حکم دیا گیا تھا، لیکن اس عاشق کے ذکر سے پہلے ایک عاشق کا ذکر بطور تمہید آپ کو سنانا چاہوں گا، پھر اس عاشق کی بارگاہ میں لے چلوں گا۔ سرکار علیہ السلام کے ایک عاشق ہیں جنہوں نے کلمہ پڑھا، مسلمان ہوئے، اور ان کے مسلمان ہونے کا واقعہ یہ ہے کہ یہ غلام تھے خالد بن جدعان کے، اور خالد بن جدعان کی بکریاں چرایا کرتے تھے۔ ایک دن بکریاں چراتے چراتے ایک غار کے پاس چلے گئے اور غار کے قریب بکریاں چرا رہے تھے۔ اس غار کے اندر میرے اور آپ کے نبی جلوہ فرما تھے۔ آقا کونین نے چہرہ اقدس باہر نکالا تو ارشاد فرمایا کہ اے غلام کیا تیرے پاس کچھ کھانے کے لیے ہے تو مجھے پیش کر دے۔ وہ غلام کہنے لگے کہ آج میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے کھانے کے لیے، لیکن میرے مالک نے ایک بکری میرے لیے چھوڑی ہے جس کے تھنوں میں دودھ ہے کہ میں پی لوں، لیکن وہ میں دودھ آپ پہ احسار کرتا ہوں، وہ جانتے نہیں کہ یہ شخص کون ہے۔ سرکار علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے اس بکری کو میرے پاس لے آؤ، اور برتن پیش کیا گیا۔ آقا کونین نے دودھ دھونا شروع کر دیا، دودھ برتن جو تھا یہ دودھ سے بھر گیا، جتنا دودھ برتن میں پڑا ہوا تھا اتنا دودھ ابھی بکری کے تھنوں میں پڑا ہوا تھا۔ میرے آقا نے جامع نوش کیا، حضرت ابو بکر صدیق بھی صاحب تھے، انہوں نے جامع نوش کیا، اس غلام نے پیا، دودھ پینے سے جب فارغ ہو گئے آقا کونین نے اسلام پیش کیا، بغیر کسی ہیل حجت کے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ وہ غلام کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ سرکار علیہ السلام کے یہ غلام بننے والے عاشق صادق کا نام ہے حضرت بلال۔ حضرت بلال کلمہ پڑھا، مسلمان ہوئے، واپس گھر گئے نا۔ خالد بن جدعان جو کافر تھا اس نے دودھ دویا، اب پہلے سے نا دگنا بکریوں نے دودھ دیا۔ پہلے اگر 5 کلو دودھ دیتی تھی تو آج 10 کلو دودھ دیا، پہلے سے دگنا دودھ تھا بکری کے تھنوں میں۔ خالد بن جدعان کہنے لگا کہ جناب جہاں پہ آج تم یہ بکریاں لے کر گئے تھے نا وہ چراگاہ بڑی اچھی ہے، آئندہ وہیں لے کر جانا، بکریاں دودھ بڑھا دیتی ہیں۔ عاشق اور کیا چاہیے تھا؟ محبوب کا دیدار بھی ہوتا رہے گا، بکریاں بھی چرتی رہیں گی۔ آقا کونین کا عاشق ساری رات تڑپ کے رات گزارتا ہے کہ کب دن ہوگا، کب دن چڑھے گا، کب بکریاں لے کے جاؤں گا۔ ارے بکریاں چرتی رہیں گی، میں چہرہ بددعا کی تلاوت کرتا رہوں۔ رخ یار دا صفا قرآن دائے، رخ یار دا صفا قرآن دائے، متھا چاک دا جلوہ ذات ربی،
میں تے ویکھیا نال یقین قاضی رخ یاردا صفا قرآن دائے نور نبی ختم المرسلین قاضی موڈے رکھی مشملی قبلی دی ہاتھ پھڑی کھنڈی یاسین قاضی اور جنہ شک کیتا ہو گمراہ ہو گئے پڑھ ویکھ ولد دوالین قاضی۔ آقا کا عاشق بلال صبح بکریاں لے کر وہیں چلا گیا، بکریاں چرتی رہیں، خود نبی کے چہرے کا دیدار کرتے رہے۔ سارا دن بیت گیا، دوسرا دن آیا پھر بھی یہی عالم ہے، تیسرا دن آیا پھر بھی یہی عالم ہے۔ بکریوں نے دودھ بڑا دیا، قریب سے نا ایک دن خالد بن جدعان کے مکان کے قریب سے ابو جہل گزر رہا تھا، بعض نے کہا کہ امیہ گزر رہا تھا۔ ابو جہل بولا، کہنے لگا کہ تیری بکریوں کے تھنوں میں نا دودھ بڑا ہے، کیا کھلاتا ہے ان کو، کون سی خوراک دیتا ہے؟ کہنے لگا خوراک تو کوئی نہیں دیتا، میرا غلام ایسی جگہ لے کے جاتا ہے واپسی پہ بکریاں دودھ بڑھا دیتی ہیں۔ ابو جہل کا جملہ ذرا سنیے گا اور ایمان تازہ کر لیجئے گا۔ ابو جہل بولا، کہنے لگا اچھا یہ بات ہے، اے خالد بن جدعان ہو نہ ہو تیرے بلال کو پتہ ہے محمد عربی کہاں مرا۔ ابو جہل بھی مانتا ہے کہ یہ صادق الامین ہے، جو ان کا چہرہ دیکھ لیتا ہے اس کی رنگت بدل جاتی ہے، اس کی نسبت بدل جاتی ہے۔ کہنے لگا تیرے غلام کو پتا ہے کہ محمد عربی کہاں پہ ہے، کہا اگر یہ بات ہے تو آئندہ سے پابندی لگا دیتا ہوں، وہاں لے کر ہی نہیں جائے گا۔ پابندی لگ گئی عاشق پہ، عشق کا امتحان شروع ہو گیا۔ خالد بن جدعان کہنے لگا بلال آئندہ وہاں نہیں لے کر جانا جہاں لے کر جاتا ہے۔ بلال تڑپ گیا کہ اب روح مصطفیٰ کی زیارت تو نہیں نصیب ہو سکتی، تڑپ گیا، کہیں اور لے کر جاتا تھا۔ ایک دن امیہ کے غلام تھے عمار بن یاسر، ان کو نہ وہ مار رہا تھا، امیہ وہ مسلمان ہو چکے تھے، امیہ مار رہا تھا۔ سرکار علیہ السلام کے عاشق بلال اور ان کا آقا جو کافر تھا خالد بن جدعان قریب سے گزر رہا تھا۔ عمار بن یاسر کو مار پڑ رہی ہے، امیہ کہنے لگا خالد بن جدعان میں تو تھک گیا مار مار کے، تو بھی اس کو مار۔ خالد بن جدعان نے مارا، کہنے لگے بلال تیرے ہڈ پیر بڑے مضبوط نے، تم ہی ذرا مارے نا، یہ کلمہ نہیں چھڑ دا۔ حضرت بلال حبشی نے کوڑا پکڑا نا، عمار بن یاسر کے قریب گئے، ہاتھ اٹھانے لگے۔ حضرت عمار بن یاسر کہتے ہیں بلال مار لے، مجھے پتا تو نے بھی کلمہ پڑھا ہوا ہے، لیکن مار تو میں اکیلا کھا رہا ہوں، تو بچ جے۔ حضرت بلال کہنے لگے عمار عشق کے میدان میں آج کے بعد تو اکیلا مار نہیں کھائے گا، بلال بھی تیرے ساتھ کھائے گا۔ کوڑا پھینکا، کہنے لگا بات تو سنو، عمار اکیلا نہیں بلال بھی مسلمان ہو چکا۔ امیہ کہنے لگا یہ لے بلا اپنا خالد بن جدعان پہلے تے کلہ سی اور دو ہو گئے۔ خالد بن جدعان کہنے لگا مجھے حاجت نہیں، اس کو بھی تو لے لے۔ اس نے نا 20 درہم کے بدلے خرید لیا۔ حضرت بلال حبشی کی جو ظلم و ستم کی داستان ہے ان کو الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ میں نے اپنے موضوع کی طرف جانا ہے، صرف مختصر اشارتاً بات عرض کر رہا ہوں کہ زیرہ لوہے کی پہنا دی جاتی، تپتی دودھ کے اندر پھینک دیا جاتا، اور جب زیرہ تپ تپ کر گرم ہوتی نا جسم سے چربی پگھلنے لگتی، جلتے ہوئے کوئلوں پہ لٹا دیا جاتا، عباش لڑکوں کو پیچھے لگا دیا جاتا، درے مارے جاتے۔ امیہ نے اتنے ظلم کیے کہ ایک دن بلال دھوپ میں پڑے تھے، سینے پر پتھر رکھے ہوئے تھے، کوئی پاس سے گزرا، کہنے لگا بلال کلمہ چھٹ کیوں نہیں دیتا، انہیا مارا کھا رہے ہمیں، اس بندے نہیں چھڑ دے۔ بلال کہنے لگا چلیا تینو عشق لگا ہی رہے، تینو عشق لگا ہی نہیں، تینو کی بیعتا ہوئے عشق ہوندہ کیے۔ فرمان لگے بلال تم بازار میں جاتے ہو نا، بازار سے مٹی کا برتن خریدنا ہوتا ہے، اس کو ٹھوک بجا کے خریدتے ہو، کہیں برتن ٹوٹا ہوا تو نہیں ہے۔ فرمایا میرا رب بلال کو خریدنا چاہ رہا ہے، وہ ٹھوک بجا کے خرید رہا ہے کہ بلال عشق کے میدان میں کچا تو نہیں نکلے گا۔ حضرت بلال نے مارے کھائیں، اور ایک دن سرکار کی محفل لگی ہوئی ہے، صحابہ بیٹھے ہیں، سرکار نے اظہار فرمایا کوئی ہے جڑا میرا بلال نو خرید کے لے آوے۔ حضرت ابو بکر صدیق جنہیں چھڑی سوئی بھی نہیں، ہر چیز نبی کے قدموں پہ قربان کر دی،
ابو بکر اٹھے، سرکار کی بارگاہ سے چل دیے، امیہ کے پاس پہنچے، جا کر کہنے لگے امیہ بلال بیچ دے۔ امیہ کہنے لگا کہ ابو بکر بیچتا ہوں، 50 درہم دے دے، تیرے پاس ایک رومی لونڈی ہے وہ دے دے، 2 رومی غلام ہے وہ دے دے، بلال لے جا۔ حضرت ابو بکر صدیق فرمانے لگے امیہ سودا وارد ہے، رومی لونڈی بھی لے لے، رومی غلام بھی لے لے، 50 درہم بھی لے لے، بلال میرے حوالے کر دے۔ جب سارا کچھ دینے کے بعد بلال کو لے کر چلنے لگے نا تو امیہ کہنے لگا میں تو تجھے بڑا عقل مند جو ہے وہ سودا کرنے والا سمجھتا تھا، بہت بڑا تاجر سمجھتا تھا مکے کا کہ تو بڑا عقل مند تاجر ہے، لیکن آج تو نے بڑا گھٹیا سودا کیا ہے کہ اتنے مہنگے غلام دے کے، اتنے پیسے دے کے ایک غلام کو لے کے جا رہا ہے جو ہے بھی کالے رنگ کا، جو ہے بھی حبش کا رہنے والا، اس کو لے کے جا رہا ہے۔ ابو بکر فرمانے لگے امیہ سودا میں نے گھاٹے کا نہیں کیا، سودا تو نے گھاٹے کا کیا ہے۔ اگر آج میرے پاس روم کی سلطنت ہوتی، میں روم کا بادشاہ ہوتا اور تو مجھے کہتا نا یہ بادشاہت مجھے دے دے اور بلال لے جائے، فرمایا میں بادشاہت کو ٹھوکر مارتا اور بلال کو اپنے ساتھ لے جاتا۔ فرمایا امیہ سودا تو نے گھاٹے کا کیا ہے، آج اگر کچھ اور بھی مانگتا تو وہ بھی دینے کے لیے تیار تھا، کیوں بلال لے کر جانا تھا، میرے نبی نے فرما دیا۔ حضرت بلال کو آقا کے قدموں میں لے گئے، مختصر عرض کر رہا ہوں، سرکار کی بارگاہ میں لے گئے نا تو سرکار کھڑے ہو گئے، حضرت بلال کا استقبال کرنے کے لیے میں صدقے بلال تھے، جدہ استقبال نبی کر رہے ہیں، جس بارگاہ چ جبریل بھی بغیر اجازت نہ آن، او بارگاہ بلال دا استقبال کرے، کھڑے ہو کے سینے نہ لا لیا۔ ابو بکر سے ارشاد فرمایا ابو بکر بلال کو لینے گیا تھا، کچھ پیسے مجھ سے بھی لے جاتا، میرا حصہ بھی شامل کر لیتا۔ عرض کی آقا ابو بکر بھی آپ کا، ابو بکر کا بال بھی آپ کا، ابو بکر کی اولاد بھی آپ کی۔ سرکار کی بارگاہ میں عظمت و شان مصطفیٰ ہر صحابی نبی جنتی جنتی، ہر صحابی نبی جنتی جنتی، علماء اہل سنت۔ آقا کونین کی بارگاہ میں گئے ہیں اور پھر غلام کو سرکار کے عشق میں ملا کیا، ملا یہ کہ صرف ایک روایت ہے کہ جب میرے آقا معراج پہ گئے نا، حضرت جبریل کے ساتھ جنت کی سیر کر رہے ہیں، سرکار کے آگے آگے قدموں کے چلنے کی آواز آ رہی ہے، کوئی بندہ جنت میں چل رہا ہے۔ پوچھا جبریل یہ کون ہے جو ہمارے آگے آگے چل رہا ہے؟ عرض کی آقا آپ کا عاشق بلال مدینے میں چلتا ہے، آواز جنت میں آتی ہے۔ بلال مدینے میں چلے، آواز جنت میں آئے، فتح مکہ ہو جائے، جلیل القدر صحابی کھڑے ہو، لیکن آقا فرمائے بلال کعبے کی چھت پہ چڑھ جا اور اذان پڑھ کے لوگوں کو بتا دے کہ جو نبی کے عشق میں اپنے آپ کو فنا کر دیتا ہے، جو مٹا دیتا ہے، اس کو نبی عطا کیا کرتے ہیں؟ ارے دنیا کے اندر بھی کعبے کی چھت پہ چڑھا کے فرمایا بلال اذان پڑھنی شروع کر دے۔ یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے، جولی میں اگر ٹکڑے آقا تمہارے نہیں ہوتے، بے دام بک جائیے بازار نبی میں، اس شان کے سودے میں خسارے نہیں ہوتے۔ آقا کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ ہے، محفل لگی ہوئی ہے، میرے آقا نے نماز عصر کو ادا کیا، ادا کر کے نا اپنے صحابہ کو ساتھ لیا تو مدینے کی حدود سے نا تھوڑا سا باہر نکل گئے اور یمن کی طرف رخ کیا، یمن کی طرف رخ کیا۔ میرے کریم آقا نے اپنے سینہ اقدس کے بٹنوں کو کھول دیا اور یمن کی طرف سینہ کر دیا، وہ سینہ جس کے بارے میں قرآن کہے الم نشرح لک صدرک، نبی تیرے سینے دی قسم ہے، میرا نبی سینہ کھول کے یمن ال کر لینا ہے۔ حضرت عمر نال نے فکر نے منظر کیے،
نہیں پوچھا، آقا واپس آ گئے، دوسرے دن نماز عصر پڑھائی، واپس چلے گئے مدینے کی حدود سے باہر، سینے کے بٹن کھول دیے اور اس طرف رخ کر لیا یمن کی طرف۔ دوسرا دن بھی گزر گیا، تیسرا دن آیا نا تو میرے آقا کونین نے جب سینے کے بٹن کھول دیے یمن کی طرف رخ کر لیا، حضرت عمر سے نہ رہا گیا اور اس کی آقا وجہ سمجھ میں نہیں آ رہی، 3 دن سے یمن کی طرف رخ کیا جا رہا ہے، سینے کے بٹن بھی کھولے جا رہے ہیں، وجہ سمجھ میں نہیں آ رہی۔ عمر نے جب سوال کر لیا، میرے نبی نے فرمایا، عمر یمن میں میرا ایک عاشق رہتا ہے، وہاں سے مجھے ٹھنڈی ہوائیں آ رہی ہیں، یمن سے ٹھنڈی ہوائیں آ رہی ہیں۔ جس سینے کی قسم قرآن اٹھائے وہ سینہ یمن سے ٹھنڈی ہوائیں لے۔ پوچھا آقا عاشق کون ہے؟ اس کی کوئی نشانی تو بتا دیجئے۔ آقا فرماتے ہیں میرا عاشق وہ ہے جس کی رات قیام میں گزرتی ہے، جس کا دن روزے میں گزرتا ہے، جس کی رات رکوع میں گزرتی ہے، دن روزے میں گزرتا ہے، جس کی ساری رات سجدے میں گزرتی ہے، دن روزے میں گزرتا ہے۔ عرض کی آقا کوئی اور نشانی بیان کر دیجئے۔ ارشاد فرمایا میرے اس عاشق کے جسم پر پھل بیری ہو گئی تھی، اللہ کی بارگاہ میں دعا کی ہے، سارا جسم سلامت ہے، صرف ہاتھ پر تھوڑا سا نشان باقی ہے۔ اور اس کی آقا کوئی اور نشانی بیان کر دیجئے اپنے عاشق کے۔ ارشاد فرمایا میرے اس عاشق دیا گلا دنیا والے نہیں کر دے، میرے اس عاشق دیا گلا آسمان والے کر دے۔ اور اس کی آقا کوئی اور نشانی، کوئی اور نشانی اس عاشق کے۔ ارشاد فرمایا دنیا ہسدی ہے میرا عاشق روندا ہے، دنیا روندی ہے میرا عاشق ہسدا ہے۔ عرض کی آقا کوئی اور نشانی اپنے عاشق کے۔ ارشاد فرمایا میرا عاشق دن رات میری محبت میں تڑپتا ہے، دن رات میری محبت میں روتا ہے۔ عرض کی آقا نشانیاں تو بیان کرتی ہے، اب عاشق کا نام بھی بتا دیجئے۔ میرے آقا نے فرمایا عمر یمن کا ایک علاقہ، یمن کا ایک محلہ جس کو کرن کہا جاتا ہے، میرے عاشق کا نام ویسے کرنے رہا۔ فرمایا یمن کے علاقے کرن کا رہنے والا اویس ہے۔ کرن کہتے ہیں سینگ کو، عربی کا لفظ ہے، سینگ کو کرن کہا جاتا ہے۔ یہ جو بھینسوں کے یا بکریوں کے سینگ ہوتے ہیں ان کو کرن کہا جاتا ہے عربی میں۔ تو فرمایا کہ یمن کا ایک محلہ ہے کرن، وہاں کا رہنے والا اویس ہے۔ اچھا جی، عاشق نے جب اویس کا نام سنا چپ کر گئے کہ ٹھیک ہے ہوں گے عاشق۔ آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے حضرت اویس کرنی ادھر نبی کی محبت میں تڑپ رہے ہیں، سرکار علیہ السلام کی محبت کے اندر دن رات تڑپتے ہیں، دن کو اونٹ چارتے ہیں، رات کو آ کے ماں کی خدمت کرتے ہیں۔ ماں آنکھوں سے نبینی ہے، ماں بوڑھی ہے، اکیلے اپنی ماں کے بیٹے ہیں، ساری رات ماں کے قدموں میں گزار دیتے ہیں، صبح کو اونٹ چرانے چلے جاتے ہیں۔ بڑی دفعہ عرض کی ماں اجازت دے اپنے محبوب نو ویکھا، ماں اجازت دے جس کے محبت کے اندر ساری رات سینہ تڑپتا ہے، جس کی محبت میں سارا دن تڑپتا ہو، جس کی سارا دن باتیں کرتا رہتا ہو، ماں اجازت دے تو کبھی اپنے محبوب کو دیکھاؤ۔ ماں کہتی رہی بیٹا نہیں، تو میرا اکیلا بیٹا ہے، تیرے بعد مجھے موت آ گئی، دنیا والے کیا کہیں گے کہ پتر ماں نو چھڑ کے ٹر گیا، نہیں تجھے نہیں بیچ سکتے۔ ایک دن جب اونٹ چرا کے واپس گھر آئے، چیخیں نکل گئی، ماں کے قدموں میں عرض کرتے ہیں، ہاتھ رکھ کے عرض کرتے ہیں ماں اگر آج تو اجازت نہ دیتی تے تیرے اویس دا سینہ پھٹ جانا ہی، تیرے اویس دا سینہ پھٹ جانا ہی، آج اجازت دے دے تیرا اویس اپنا محبوب ویکھنا چاہتا۔ ماں نے کیا پتر 4 پیر لگ دینے جانتے تے 4 پیر لگ دینے اون تے، 8 پیر لگ دینے مدینے چ اون تے جانتے۔ پتر جا ٹر جا تے جلدی آ جائیں، نبی ملے تے ویکھ آئیں، نہ ملے تے واپس آ جائیں، ملے تے ویکھ آئیں، نہ ملے تے واپس آ جائیں۔
بن کے جوگن مدینے نو جاواں گی میں جو پیتی نبی نو سناواں گی میں عاشق بلال ماں کے قدموں میں عاشق اویس ماں کے قدموں میں ہاتھ رکھ کے عرض کرتا ہے ماں اجازت دے دے اج نبی دا دیدار نہ کیتا تے سینہ پھٹ جائے گا ماں کہنے لگی جا بیٹا چلا جا مدینے جا رہے ہیں عاشق کا انداز کیا ہو سکتا ہے آپ بخوبی سمجھ سکتے ہیں کہ آج یہاں کسی کو عمرے کی اجازت مل جائے آج کوئی حج پہ جا رہا ہو تو اس کے آنسو نہیں تھمتے کہ میں نبی کے قدموں میں جا رہا ہوں روزہ اقدس پہ حاضر ہوگا میں یہ بھی کروں گا میں وہ بھی کروں گا رات حرم میں گزاروں گا دن فلاں جگہ پہ گزاروں گا یہ تصورات ہوتے ہیں لیکن عاشق تو جا رہا ہے محبوب کا دیدار کرنے کے لیے سرکار کے مدینے میں دوڑتے دوڑتے پہنچتے ہیں پاؤں میں چھالے پڑ جاتے ہیں پاؤں میں ورم پڑ جاتے ہیں جب سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہے کہ آقا کونین اپنے گھر سے نکلتے ہیں فرمایا عائشہ میرا ایک عاشق مجھے ملنے کے لیے آ رہا ہے جب وہ آ جائے اسے گھر میں بٹھانا میں بھی تھوڑی دیر کے لیے آ جاؤں گا سیدہ عائشہ فرماتی ہے میرے سرتاج میرے آقا باہر چلے گئے اتنے میں عاشق اویس جو ہے وہ بھی روزہ اقدس پہ آستانہ عالیہ پہ حاضر ہو جاتے ہیں آکے دروازے پہ دستک دیتے ہیں اما عائشہ اندر سے پوچھتی ہیں کون ہے کہا میں کون ہوں مجھے تو دنیا نہیں جانتی میں کچھ بھی نہیں ہوں کہا پھر بھی تیرا نام کیا ہے کہا نبی کا ایک عاشق آیا ہے نبی سے ملنے کے لیے آیا ہے صرف سرکار کو پیغام دے دیجئے کہ اپنا بددعا کا چہرہ دکھا دے اپنی بلیل کی زلفیں دکھا دے سیدہ عائشہ نے پوچھا آنے والے کون ہیں کہاں سے آیا ہے عرض کی کرم سے آیا ہو اویس میرا نام ہے سرکار کا دیدار کرنے آیا ہو سیدہ عائشہ فرمانے لگی اے اویس تیرے نبی بھی تیرے ملاقات کے مشتاق تھے لیکن وہ کہہ کے گئے ہیں جب اویس آ جائے گھر میں بٹھا دینا مسجد میں بٹھا دینا میں واپس آ کے ملاقات کر لوں گا تیرے نبی چلے گئے ہیں جب یہ جملہ سنتے حضرت اویس چیخیں نکل جاتی ہے کہ ماں سے اجازت لے کے آیا ماں نے کہا تھا کہ پتر اگر کار ملے تے میلہ میں نہ ملے تے واپس آ جاوے حضرت اویس کرنی کی چیخیں بلند ہو گئی رونا شروع کر دیا عرض کرتے ہیں عائشہ اے میری ماں جان اگر اجازت دیو تے میں او بیڑا نہ دیکھ لوا جتے میرا نبی ٹردا ہے جتے میرا نبی بیٹھا ہے او میں کمرہ نہ دیکھ لوا تسی پردے چھو جاؤ سیدہ عائشہ پردے میں ہوتی ہے حضرت اویس کرنی اندر داخل ہوتے ہیں حضرت اویس کرنی اندر جاتے ہیں خاک کو اٹھا کے اپنے چہرہ اقدس پر ملتے ہیں کبھی اپنی زلفوں میں ڈالتے ہیں کبھی اپنے رخسار کو دیواروں کے ساتھ ملتے ہیں سیدہ عائشہ کہتی ہے کہ میں نے پردے سے نہ تھوڑا سا پردہ ہٹا کے دیکھا کہ یہ ہے کون ہے عاشق کر کیا رہا ہے جب میں نے دیکھا تو عاشق کے جسم پر ایک کھال کا لباس تھا عاشق کی زلفیں بکھری ہوئی تھے عاشق کے پاؤں میں گرم پڑے ہوئے تھے چھالے پڑے ہوئے تھے لیکن عاشق چیخیں مار مار کے نبی کی خاک کو اٹھا رہا تھا اپنے چہرے پر مر رہا تھا اور چیخیں مارتا ہوا اس آستانہ عالیہ سے باہر نکلتا ہے چیخیں مارتا ہوا سیدہ اویس کرنی جو ہے میرے امام جو ہے حضرت اویس کرنی چیخیں مارتے مارتے واپس کرن پہنچتے ہیں ماں سو رہی تھی جا کر چیخیں مار کر رونے لگے ماں کی آنکھ کھل گئی پوچھا پتر ویکھ آیا وے پتر دیدار کر آیا وے حضرت اویس کرنی کی آنکھوں سے آنسو آ گئے ماں کے قدموں میں ہاتھ رکھ کے عرض کرتے ہیں ماں جنوں ویکھن گیا سو نہیں مل سکیا ماں نہیں دیدار ہو سکیا ماں کے قدموں میں بیٹھ گئے رونا شروع کر دیا زاروں کی طرح روتے جا رہے ہیں آنسو بہاتے جا رہے ہیں میرے پیارے اسلامی بھائیوں یہاں پر بات قابل توجہ ہے
کہ ماں کا جملہ ذرا سنیے گا اور اپنی ذات پہ بھی غور کیجئے گا. جب روتے جا رہے ہیں آقا کونین کا عاشق نبی کے عشق میں رو رہا ہے اور زیارت نہیں ہوئی, ماں کے قدموں میں رو رہا ہے. ماں اٹھ کر بیٹھ گئی, اویس کے سر پہ ہاتھ رکھ کے جو جملہ بولتی ہے, خدا کی قسم ماں والو اس جملے کو سنیے گا. ماں کہنے لگے پتر اویس نہ رو چپ کر جا, میری دعائے رب دے اگے کہ جس نبی دیا گلا سارا جگ کرے گا, ازل تو لے کے قیامت تک جس نبی دیا گلا پورا جگ کرے گا. میرے اویس چپ کر جا, میں تینوں دعا دینی ہاں. او جگہ والا نبی, او عرشہ والا نبی, او امام الانبیاء نبی جدیاں گلا جگ کرے گا نا, او نبی اویس تیریاں گلا کرے گا. پتر چپ کر جا, نہ رو, او نبی تیریاں گلا کرے گا. ماں کہنے لگی پتر چپ کر جا, سارا جگ اور نبی دیاں گلاں کرے گا, اور نبی تیریاں گلاں کرے گا. اس نبی دی زبان تے میرے اویس دا ذکر ہوئے گا. اور یہاں پر جملہ عرض کر کے آگے جا رہا ہوں کہ یہ عظمت حضرت اویس کرنی کو, عظمت کا پس منظر آگے ہے ابھی, لیکن یہاں پر جملہ عرض کر کے جا رہا ہوں. ماں دی دعا دنیا میں تار دے دیئے, آخرت بھی تار دے دیئے. جی صحابی تو نہیں بنے, صحابی نہیں بن سکے حضرت اویس کرنی, لیکن خیر التابعین, سب سے بہترین تابعین کا لقب آپ کو ملا. اور میرے نبی نے کیا ارشاد فرمایا, یہیں پر جملہ عرض کر کے آگے لے کر چلوں گا. فرمایا جدوں بھی میرے اویس نال ملاقات ہوئے تے کبھی آجے میری امت دی بخششہ سے دعا کر. یہ عظمت کیسے ملی؟ یہ ماں کی خدمت سے ملے. جن کی مائیں زندہ ہیں وہ توجہ کریں, جن کی چلی گئی وہ بھی توجہ کریں. ماں کی دعا حضرت اویس کرنی کو دنیا کے اندر بھی تار گئی, آخرت کے اندر بھی تار جائے گی. حضرت اویس کرنی کی ماں دعا دیتی ہے. حضرت اویس کرنی روز اونٹ چراتے صبح کو, اور رات کو آتے ماں کی خدمت کرتے, ساری رات عبادت کرتے. اور اس وقت نا عرب کے اندر یہ چیز تھی کہ عرب کے لوگ کھجور کی گٹھلیاں جو ہے نا ان کو چنتے, اکٹھا کرتے, ان سے دعائیاں تیار کی جاتی تھی, ان کو سیل کیا جاتا تھا. حضرت اویس کرنی کا بھی یہی منظر تھا کہ اونٹ چرتے رہتے, آپ گٹھلیاں اکٹھی کرتے اور ان کو بیچتے, بیچ کر 2 پیسوں کے اندر بیچتے, 2 درہموں کے اندر بیچتے. 1 درہم سے ماں کا کھانا لے آتے, 1 درہم اللہ کی راہ میں صدقہ کرتے. ایک دن عرش مولا کے فرشتوں نے ایسی خوشبو سونگی کہ فرشتے آپس میں کہنے لگے کہ اس سے پہلے 7000 سال پہلے ہم نے ایسی خوشبو سونگی تھی جو آج سونگ رہے. یہ خوشبو کہاں سے آ رہی ہے؟ فرشتے کہنے لگے کہ ہمیں تو سمجھ نہیں آ رہی. ہمارے استاد محترم حضرت جبریل امین گئے ہوئے ہیں مدینے, وہ آتے ہیں, ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ خوشبو کیسی ہے. حضرت جبریل آقا کی بارگاہ میں وہی لے کر آئے ہوئے تھے, واپس گئے. فرشتوں نے کہا استاد محترم یہ خوشبو آپ بھی سونگ رہے ہیں؟ ارشاد فرمایا خوشبو تو مجھے بھی آ رہی ہے. پوچھا کہ یہ خوشبو کہاں سے آ رہی ہے؟ حضرت جبریل کہنے لگے پتہ مینوں بھی کوئی نہیں, تو میں اوندے کو لے جانا ہوا جنہوں سارے جگ دا پتہ ہے. حضرت جبریل فوراً مدینے کے اندر حاضر ہوئے, آ کے آقا کونین کی بارگاہ میں حاضری دیتے ہیں. آ کے عرض کرنے لگے کہ آقا آج عرش کے فرشتے ایسی خوشبو سونگ رہے ہیں کہ آج سے پہلے 7000 سال پہلے خوشبو سونگی گئی تھی, میں بھی سونگ رہا ہوں. آقا یہ خوشبو کہاں سے آ رہی ہے؟ میرے نبی فرمانے لگے جبریل ایک راز ہے, انہوں راز ہی رہن دے, اس راز تو پردہ نہ چکا,
عرش کی آقا واپس جاؤں گا، عرش کے فرشتے پھر مجھ سے پوچھیں گے تو میں کیا بتاؤں گا؟ سرکار بتائی دے دیجئے کہ یہ کیا راز ہے۔ میرے آقا فرمانے لگے جبریل کرم کے اندر میرا ایک عاشق رہتا ہے، آج اس نے عشق کے اندر محبت کے اندر ایک آہ بھری ہے، اس کی آواز نکلی ہے، یہ چاروں طرف جو خوشبو پھیلی ہوئی ہے یہ میرے عاشق اویس کی آہ نکلی ہوئی ہے۔ حضرت اویس سانس لے جائیں تو ایسی خوشبو پھیل جائے کہ عرش کے فرشتے بھی سونگ رہے ہیں۔ حضرت اویس کا مقام کیا ہے؟ بے دام ہی بک جائیے بازار نبی میں، اس شان کے سودے میں خسارے نہیں ہوتے۔ حضرت اویس کرنی مالک کائنات نے کیا مقام عطا فرمایا؟ ارشاد فرمایا جبریل میرا اویس کرن چ رہندا ہے، انہیں اج میرے عشق چ آہ بھری ہے، اج انہیں کلیجے چوں آواز نکلی ہے، اودی خوشبو پیدا ہو گئی ہے۔ حضرت جبریل واپس چلے جاتے ہیں، آقا کونین محفل لگی ہے، صحابہ کے درمیان بیٹھے ہیں، صحابہ اکرام مرزبان کے درمیان نا حضرت بلال اویس کرنی کا ذکر شروع ہو گیا۔ حضرت عمر فاروق مولا علی شیر خدا یہ بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ حضرت عمر عرض کرتے ہیں آقا آپ اکثر اویس کی باتیں کرتے ہیں اور آپ کی آنکھوں سے آنسو آ جاتے ہیں۔ آقا اتنی دور سے صحابہ ہجرت کر کے آ گئے، یہاں تک کہ ہم مکہ چھوڑ آئے آپ کی خاطر، لیکن وہ کیسا عاشق ہے جو آپ کی خاطر کرن چھوڑ کے نہیں آیا؟ آپ اس کی باتیں کرتے ہیں، آپ کہتے ہیں وہ میرے عشق میں تڑپتا ہے، وہ کیسا عاشق ہے جو آپ کی خاطر کرن نہیں چھوڑ کے آ سکا؟ یہ کون سا عشق ہے؟ جب میرے نبی نے یہ سنا نا میرے نبی کی آنکھوں سے آنسو آ گئے، فرمایا عمر ہے گل نہیں کیوں کرن نہیں چھڑ کے آ سکتا؟ فرمایا عمر سن لے وہ دی ایک وڈیری ماں ہے، میرا اویس میرے حکم دے مطابق اپنی ماں دی خدمت کرتا ہے پیا، میں میرے حکم دے مطابق خدمت کرتا ہے پیا، وہ آتے جاندہ کوئی وڈی گال نہیں سی، لیکن میرے حکم کی تکمیل کر رہا ہے، میرے حکم کے مطابق وہ اپنی ماں کی خدمت کر رہا ہے۔ میں صدقے یا رسول اللہ میرے آقا کونین حج پر تشریف لے گئے، حج کا موسم ہے، میرے آقا نے خطبہ ارشاد فرمایا عمر علی تم میرے اویس سے ملو گے، تم میرے اویس سے ملو گے، اپنا جبہ اتار کر حضرت عمر کو دے دیا، فرمایا کہ جب میرے اویس سے ملو نا اسے کہنا میرا جبہ پہن کے میری امت کی بخشش کی دعا فرما، میرے اویس سے ملو گے۔ فرماتے ہیں کہ دوسری مرتبہ حج کا موقع آیا، حضرت عمر فاروق نے نا حضرت مولا علی نے جتنے بھی یمن سے اور بالخصوص کرن سے لوگ آئے ہوئے تھے حج کرنے کے لیے ان کو جمع کر لیا، جمع کر کے پوچھا کہ تم سب کرن سے آئے ہو؟ کہا ہاں ہم کرن سے آئے ہیں۔ فرمایا تم میں کوئی اویس نام کا بندہ ہے؟ سارے کہنے لگے نہیں جی ہم میں تو کوئی اویس نام کا بندہ نہیں۔ حضرت عمر پوچھنے لگے تمہارے علاقے میں کوئی اویس نام کا بندہ ہو؟ کہا ہمارے علاقے میں بھی اس نام کا بندہ کوئی نہیں۔ کہا ایسا نہیں ہو سکتا، اس کے بدن پر پھل پہری ہوئی تھی، اس نے دعا کی تھی ٹھیک ہو گیا، صرف ہاتھ پہ نشان ہے۔ کہا ایسے نشان والا بندہ بھی ہمارے علاقے میں نہیں ہے؟ کہا نہیں، وہ راتیں جاگ کے گزارتا ہے اللہ کی بارگاہ میں، دن کو روزہ رکھتا ہے، یہ نبی نے نشانی بیان کی ہے۔ کہا ہم نہیں جانتے وہ کون ہے، کہا وہ سارا دن اونٹ چراتا ہے، کہا ہم نہیں جانتے وہ کون ہے۔ ایک بوڑھا سا شخص کھڑا ہو گیا، کہنے لگا عمر آپ کہیں اس کی بات تو نہیں کر رہے جس کو دنیا مجنوں کہتی ہے، جس کو دیوانہ کہتی ہے، ارے جسم کے اوپر کھال کا لباس پہنا ہوتا ہے اس کی بات تو نہیں کر رہے؟ کہا اسی کی بات کر رہے ہیں۔ کہا وہ میرے تو چچے کا بیٹا ہے، اس کا نام اویس ہے، لیکن دنیا اس کو تو اویس کے نام سے یاد ہی نہیں کرتی، وہ تو یوں گھوم رہا ہوتا ہے جیسے کوئی مجنوں گھوم رہا ہوتا ہے، جیسے کوئی پاگل گھوم رہا ہوتا ہے، اس طرح لوگ اس کے پیچھے لگے ہوتے ہیں، اس کا نام تو لوگ نہیں جانتے۔ فرمایا دنیا جنہوں نہیں نہ جان دی، میرا نبی کہہ گیا وے کہ دنیا لے یہ گلہ نہیں کر دے اور یہ گلہ عرشاں لے کر دے، وہ گلہ دنیا لے کتھے کر دے انہوں دنیا لے جان دے ہی نہیں، انہوں عرشاں لے جان دے نہیں۔ سانو اسے اویس دی طلب ہے،
ان کے ساتھ نا حضرت عمر حضرت علی چل پڑے. ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت بلال بھی آگے ہوئے. عرض کی کہ میں بھی تھوڑے نال جانا ہے. ارشاد فرمایا کہ نبی نے تے سانو آکھیا سی تسی ملیا جے. حضرت بلال عرض کرتے ہیں جے تانوں آکھیا سی تے نبی نے منع بھی تے نہیں سی نہ کیتا کسے نو نال نہ کھڑیا جے منع بھی تے نہیں سی نہ کیتا. حضرت بلال بھی ساتھ ہو لیے. تینوں چلے گئے کرن کی گلیوں کے اندر. حضرت اویس کی تلاش میں ہیں, نہیں ملے. گھر میں ڈھونڈا نہیں ملے. جنگلوں میں نکل گئے نہیں ملے. حضرت اویس کرنی مل ہی نہیں رہے. ڈھونڈ ڈھونڈ کے بالآخر نا تینوں جدا ہو گئے. تینوں کہنے لگے تو ادھر لب میں ادھر لبنا تو ادھر لب, کدھے پاسوں تے لب جائے گا. حضرت بلال کہتے ہیں میں جا رہا تھا دریا کے کنارے, دیکھا کہ ایک جناب کھال کا لباس پہنے, پھٹا پرانا لباس کھال کا پہنا ہوا ایک شخص دریا پہ بیٹھ کے نا وضو کر رہا تھا. میں اس کے قریب گیا, میں نے جا کر کہا کہ آپ کا نام اویس تو نہیں ہے کہیں؟ حضرت اویس کرنی نے آج پیچھے مڑ کے دیکھیا نا بلال دے چہرے ال تے راوی کہندے نے حضرت اویس کرنی نے کیا اللہ کیا اللہ جب ہو کی ضرب لگائی نا حضرت بلال گر کے بے ہوش ہو کر گر پڑے. حضرت اویس وہاں سے نکل گئے, آگے چلے گئے. حضرت عمر حضرت علی ڈھونڈتے ڈھونڈتے بلال کے پاس پہنچے کہ بلال بے ہوش پڑے ہیں. حضرت عمر نے دعا کی, حضرت بلال کو ہوش آیا. کہا کیا ہوا؟ کہا یہاں پر ایک دیوانہ ملا ہے, وہ وضو کر رہا تھا. اس سے جب میں نے نعت پوچھا اس نے اللہ کی ضرب لگائی ہے, میں بے ہوش ہو کے گر پڑا. کہا ہو نہ ہو وہی اویس ہو سکتا ہے, چلو اس کا پیچھا کرتے ہیں. تینوں آگے بڑھے, تھوڑا سا آگے گئے نا حضرت اویس کرنی آگے آگے جا رہے تھے. حضرت عمر فاروق اپنی جلالت والی آواز میں آواز دیتے ہیں اویس رک جا, اسی تینوں ملن آیا, رک جا. حضرت اویس کرنی وہیں پر رک جاتے ہیں. حضرت عمر فاروق آگے بڑھے, کہا کہ آپ کا نام کیا ہے؟ آپ کا نام کیا ہے؟ حضرت اویس کرنی کہنے لگے میرا نام عبداللہ ہے, میرا نام عبداللہ ہے, میں اللہ کا بندہ ہوں. حضرت عمر فرمانے لگے عبداللہ تے میں بھی یہاں نہ دس کیے جڑا ماں نے نہ رکھیا وے کہ نہ اویس تے نہیں عرض کی تھی ہاں میرا نام اویس ہے. حضرت عمر فاروق لے کر بیٹھ گئے, مولا علی لے کر بیٹھ گئے, حضرت بلال لے کر بیٹھ گئے. حضرت اویس کرنی کی زیارت کر رہے ہیں. حضرت اویس کرنی کو نبی کا جبہ دیتے ہیں اور عرض کرتے ہیں اویس میرے نبی نے کبھی کسی سے نہیں فرمایا, اویس تیرے لیے فرمایا تھا کہ یہ جبہ پہن کر میری امت کے لیے بخشش کی دعا کر دینا. اویس یہ جبہ پہن لے, یہ نبی نے دیا ہے اور سرکار کی امت کے لیے بخشش کی دعا کر دے. جب یہ بات ہوئی نا تو یہ بھی تذکرہ چھڑ گیا. حضرت اویس کرنی کی آنکھوں سے آنسو آ گئے. حضرت عمر بولے, کہنے لگے اویس نہیں تڑپدا سے نبی نو ملن کیوں نہیں آ گیا؟ پھر آ جان دو اینا جو عشق تیرے اکھائیں چھے. فرمان لگے اچھا ایک گل نے دیا دسو تسی تے دن رات نبی کو رہے ہو نا, سارا دن نبی دی زیارت کی ہے, دسو کہ جڑا بندہ میرے نبی نو ویندا سی, نبی دے جڑے بروٹے نے ابرو نے یہ آپس وچ ملے سن یا جدا جدا سن؟ اے بروٹے ملے سن یا جدا جدا سن؟ دسو ہاں ذرا. تسی جو سارا دن نبی دی بارگاہ چ کٹ دیتا ہے, ساری زندگی نبی دی صحبت چ کٹ دیتی ہے. حضرت مولا علی عمر کا منہ دیکھ رہے ہیں, عمر مولا علی کا منہ دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے تو کبھی غور ہی نہیں کیا کہ بروٹے ملے ہوئے کہ یہ جدا جدا ہے. کہا اویس تو اپنے عشق کے اندر یگانہ ہے, تو بتا دے کہ نبی کے بروٹے کیسے تھے. حضرت اویس فرمانے لگے جب کوئی میرے نبی کو دور سے دیکھتا تھا اس کو لگتا تھا بروٹے ملے ہوئے ہیں, جب کوئی قریب آ کے دیکھتا تھا تو اس کو لگتا تھا بروٹے جدا جدا. اویس رہتا تو کرن میں تھا لیکن دن رات تلاوت اسی بدعا کے چہرے کی کرتا تھا. فرمایا تم تو دن رات رہتے تھے, تمہیں پتہ ہی نہیں پھر اصل حقیقت کیا ہے. رات پوے تے بے دردانو نیند پیاری آوے, درد مندانو یاد سجن دی ستے آنے چکاوے. آقا کونین کے عاشق حضرت اویس حضرت بلال ان کا عشق یگانہ ہے. یقین مانے خدا کی قسم
ہم ان کے جتنے بھی ذکر کریں وہ کم ہیں. حضرت بلال نے بھی مارا کھائی, حضرت ویسے کرنی بھی عشق کے اندر تڑپے. تو میں ایک جملہ آپ کی نظر کر رہا ہوں, گفتگو سمیٹ رہا ہوں. یہ عشق کی جتنی بھی داستان ہے نا, اس داستان کو میں لے گیا امام احمد رضا خان بریلی کی بارگاہ میں. ان سے جا کر پوچھا کہ حضرت عشق ہے کی چیز ہے؟ انیاں مارا کھا دیاں بلال نے تے کلمہ نہیں چھڑیا. اب ایس ساری زندگی تڑپ کے کڑ چھڑی نبی دے عشق تے سیلا ملیا کہ نبی نے فرمایا امت دی بخشش دی دعا کر دے. بلال نو سیلا ملیا تے کعبے دی چھت تے چڑھا دیتا. اے امام احمد رضا دسو عشق کی چیز ہے, انہیں کیوں انہاں دیوانہ کر دیتا سی؟ امام احمد رضا خان بریلی بولے, کہنے لگے میرے ناتیہ دیوان ہدایت کے بخشش کے اندر میں نے لکھا ہے, پڑھ لے. کیا لکھا ہے؟ یقیناً یہ شعر سب کو آتا ہوگا. یہ شعر اس دور کے مرد کلندر نے, اس دور کے ایک ولی کامل نے ایسا عاشقوں کے سینوں میں بٹھایا ہے. یقین جانے بچہ بچہ اس شعر کو پڑھتا ہے, یقیناً آتا ہوگا. اس مرد کلندر نے اعلیٰ حضرت کے شعر کی اپنے جسم پر تشریح کر کے بتا دیا ہے. وہ شعر کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ انہیں جانا نہیں, انہیں جانا, انہیں جانا, انہیں جانا. میری پوری تقریر ایک باری تانوں آکھیا سبحان اللہ کو. اپنی عادت ہی نہیں کہ ہاتھ چک کے آکھو تے ہاتھ تھلے سٹ کے آکھو تے فلاں ویندا پیا فلاں نہیں. اسی جڑے واسطے آئے وہ ویندا ہی پیا. میں اپنی ڈیوٹی کرنا پیا, تسی اپنی کر دیو پہ. لیکن اے جملہ میرے نال پڑھنا ہے بس ہن تساں مل کے کہ انہیں جانا, انہیں جانا, انہیں جانا, انہیں جانا. اے بابا خادم حسین رضوی اس دور دا مرد کلندر دس گیا ہے کہ انہیں جانا, انہیں مانا, نہ رکھا غیر سے کام, اور للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. ہاں جی, اللہ حضرت کہتے ہیں ان دو شعروں کے اندر, دو جملوں کے اندر میں نے عشق کی داستان بیان کر دیا کہ جب بندہ انہیں جان لیتا ہے نا, ان پہ مر جاتا ہے, اپنا ضمیر مٹا دیتا ہے, پھر جب وہ اس دنیا سے جاتا ہے نا, دنیا والے دیکھتے ہیں کہ جنازہ کسی عاشق کا اٹھ گیا ہے, جنازہ غازی علم الدین کا اٹھ گیا ہے, جنازہ ممتاز قادری کا اٹھ گیا ہے. جب عشق کے میدان میں عاشق جان لا دیتا ہے, پھر دنیا دیکھتی ہے کہ جنازہ خادم حسین رضوی کا اٹھ گیا ہے. ہاں جی, دنیا دیکھتی ہے کہ عاشقوں کا جنازہ پھر کیسے اٹھتا ہے. جی, تو عشق کے میدان میں جب بندہ اپنے آپ کو مٹا دیتا ہے, دنیا پہ رہتی دنیا تک یاد کرتی ہے, اس کے نام پر اپنی جان کو لٹا دیتی ہے. ایسا وہ عاشق بن جاتا ہے. اس لیے آئیے عشق کے میدان میں قدم بڑھائیے, اپنی اولاد کے سینوں میں عشق رسول پیدا کیجئے. یہ بہت ضروری چیز ہے. آج کفار اس بات پر کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے ان لوگوں کے سینوں سے عشق رسول کو نکالا جائے. یہی ایک طاقت ہے, یہی ایک طاقت ہے کہ جو ہمارے بچے سے لے کر نہ ہمارے 100 سال کے بوڑھے تک بھی مر مٹنے کے لیے تیار ہوتا ہے بندہ. پاک فوج کے شانہ بشانہ کھڑے ہو کر جنگ کرنے کے لیے کیوں تیار ہے؟ ہمارے سینوں کے اندر جوش ایمانی ہے, ہمارے سینوں کے اندر ایمان ہے, اس وجہ سے ہم تیار ہوتے ہیں. تو اس لیے اس عشق کو باقی رکھنے کے لیے آپ کو چاہیے کہ اپنی اولاد کو عاشقان رسول کی صحبت میں بٹھائیے, بدبختوں کی صحبت سے اپنی اولاد کو بچا کر رکھیے, بے ادبوں کی صحبت سے بچا کے رکھیے. اس لیے پیارے محترم اسلامی بھائیوں, الحمدللہ دعوت اسلامی کا ہفتہ وار اجتماع جو کہ ہر جمعرات کو بعد از نماز مغرب فیضان مدینہ میں ہوتا ہے, عشق رسول کی باتیں کی جاتی ہیں, وہاں پر سنتیں سکھائی جاتی ہیں. اپنی اولاد کو بھیجا کرے, خود بھی شرکت کیا کرے. اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. یہاں پر ایک جملہ اور دور تربیت عرض کرنے جا رہا ہوں کہ پیارے اسلامی بھائیوں, ماں اور باپ ایک اس کائنات کے اندر ایسی ہستیاں ہیں, ایسی ذات ہیں کہ جن کے ہاتھ اٹھ جائے نا تو رب کا عرش بھی ہل جاتا ہے. ان کی دعا کبھی رد نہیں کی جاتی. اگر اویس کو اتنا مقام ملا تو ماں کی دعا سے ملا, ماں کی دعا سے ملا. آقا کونین نے ارشاد فرمایا کہ یہ دونوں ہستیاں دنیا سے راضی چلے جائیں نا تو بندے کے لیے جنت ہے, یہ دنیا ناراض چلی جائے تو استغفر اللہ جہنم کا گڑھا ہے. اس لیے پیارے اسلامی بھائیوں, جن کے زندہ ہیں ان کی قدر کیجئے. میں اکثر یہ جملہ عرض کرتا رہتا ہوں کہ مرنے کے بعد قدر کی تو کیا کی, مرنے کے بعد جناب ماں کی شانیں سنی تو کیا سنی.
مرنے کے بعد باپ کا عظمت و شان سنی تو کیا سنی، زندہ رہتے ہوئے قدر نہیں کی تو مرنے کے بعد روئے تو کیا روئے، مرنے کے بعد کیا کہتے ہیں پنجابی چٹائیاں مار مار کے روئے تو کی روئے، جب زندہ رہتے ہوئے قدر نہیں کی انہیں کیوں، آج زندہ ہیں۔ یہی دو ہستیاں ہیں کہ جو کائنات کے اندر یہ چاہتی ہیں کہ ہمارا بیٹا ہم سے زیادہ کامیاب ہو جائے۔ اس کے علاوہ جتنا بھی آپ کا جگری یار ہے نا، آپ کا کاروبار سٹینڈ ہوا نا، حسد آ جاتا ہے، سوچنے لگ پڑتے ہیں لوگ، محلے دار گلی والے مسائل، انہیں مکان کتوں بنا لینا، انہیں موٹر سائیکل بھی لے لی، انہیں گڈی بھی لے لی، انہیں کتوں ہی نہ کام کر لیا، یہ لوگ باتیں کرنے لگ جاتے ہیں۔ لیکن ایک والدین کی ذات ہے جو یہ بات نہیں کرتی، وہ دعا کرتی ہے مولا ہور دے ساڑے پتر، مولا ہور دے ساڑے پتر۔ اس لیے ان کی قدر کیجئے، ان کی دعائیں لیجئے۔ سب سے بڑے اس کائنات کے پیر بھی یہی ہیں، سب سے بڑے امام بھی یہی ہیں۔ میرے نبی نے فرما دیا نا کہ میں اگر نماز پڑھا رہا ہوتا، میری ماں دروازے پہ آ کے آواز دیتی، محمد کہہ کے پکارتی، میں نماز چھوڑ کے ماں کی بات سننے کے لیے چلا جاتا۔ یہ عظمت و شان ہے ماں کی۔ اس لیے پیارے اسلامی بھائیوں، ان کی قدر کیجئے، خدمت کیجئے، جتنا ہو سکے اپنا فارغ ٹائم ان کے پاس گزاریے، ان کے دکھ سکھ کے اندر شریک ہوئیے، غم سن لیجئے، ان کا کلیجہ ہلکا ہو جائے گا۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بانی محفل اور جتنے بھی دوست احباب نے تعاون کیا جو آئے، مالک سب کی دلی نیک جائز حاجات کو پورا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین۔